جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم آج کے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو آج جو آیات قرآنی میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات کے تعلق سے آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، تو وہ آیات قرآنی ہیں سورہ التوبہ سے، اور اس میں آیت نمبر آپ کے شروع ہوگی 25 سے 28 تک کی۔ تو انشاءاللہ یہ آیات قرآنی جو آج آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے وہ آج کے غزوات حنین کے تعلق سے اس میں بیان ہے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد۔ جو آیات قرآنی آپ کے سامنے سورہ التوبہ سے تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ نے بہت سے موقعوں پر آپ کی مدد کی ہے، اور حنین کے دن بھی جب آپ کے کثرت نے آپ کو ناز میں مبتلا کر دیا تھا، پھر وہ آپ کے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود آپ پر تنگ ہو گئی، پھر جو لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے، اس کے بعد اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین پر اپنی سکینت اتاری اور ایسے لشکر اتارے جن کو آپ نے نہیں دیکھا، یعنی مسلمانوں نے نہیں دیکھا یا غیر مسلموں نے بھی جو ہے، اور اللہ نے کافروں کو سزا دی اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ جس کو چاہے تو خوش نصیب کر دے، با نصیب کر دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ایمان والوں مشرکین بالکل ناپاک ہیں، بس وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس نہ آئے، اور اگر آپ کو مفلسی کا اندیشہ ہو تو اللہ اگر چاہے گا تو اپنے فضل سے آپ کو بے نیاز کر دے گا۔ اللہ علیم اور حکیم ہے۔ یہ آیات قرآنی جو آپ کے سامنے آج بیان کی گئی اور اس کی تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا، یہ مسلمانوں کے جو غلبے کے تعلق سے بیانات ہو رہے ہیں، کس طریقے سے فتح مکہ میں مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے وہ کامیابی عطا فرمائی، جس کے تعلق سے گزشتہ جو ہمارا بیان ہوا تھا وہ اسی سلسلے میں تھا کہ کس طریقے سے سرایہ اور وفود کا سلسلہ چلتا رہا، اور فتح مکہ کے بعد ہے، اور پھر مکے میں حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیام تھا، اور وہاں پر کام ہو رہے تھے دین کی تبلیغ کے تعلق سے،
پھر اسی طریقے سے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر آپ کے جو ہے دست مبارک پر جو مسلمانوں نے بیعت کی اس کا آپ کو پھر تفصیل سے بتایا گیا. اور اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا کیا گیا اللہ کی طرف سے اور کامیابی ہوئی اور نصرت الہی سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس فتح مکہ کے جو سلسلہ تھا تو اس سے انصار جو تھے مدینہ منورہ کے یعنی رہنے والے جو مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو ان کے ذہن میں جو ایک وسوسہ آ رہا تھا، ایک غلط فہمی جو پیدا ہو رہی تھی کہ اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی جگہ واپس آ چکے ہیں، اپنی اس سرزمین پر جہاں پر آپ کی پیدائش ہوئی تھی، آپ کی آمد ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت کے منصب سے اور ذمہ داری سے بھی نوازا تھا. تو ہو سکتا ہے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ واپس نہیں جائیں گے. تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ میں نے سب کچھ جو ہے تمہاری جو بات ہے وہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دی کہ آپس میں تم کیا بات کر رہے تھے. تو اس بات کی بالکل فکر نہیں کرو، میں انشاءاللہ تمہارے ہی ساتھ ہوں اور تمہارے ہی ساتھ واپس مدینہ منورہ جاؤں گا. اور پھر فتح مکہ کے تعلق سے آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس کے دوسرے دن حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور اس میں آپ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. اس سے قبل کے واقعات میں پھر آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ صفوان بن امیہ اور فضالہ بن امیر یہ جو لیڈران تھے وہاں کے مشرکین اور منکرین اور کفار کے اور قریش کے، تو انہوں نے کس طریقے سے الحمدللہ اسلام کو قبول کیا اور اس میں داخل ہو گئے. اسی طریقے سے دیگر اور اکابرین جو تھے ان کے مجربین جو مشرکین اور کفار کے اور ان کے تعلق سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے ارشادات فرمائے تھے کہ جو مسلمانوں کا جو خون ہے وہ انشاءاللہ کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گا. اور اس سلسلے میں اور پھر اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد جو نماز شکرانہ ادا کی اور کعبے کی چھت پر اذان کے تعلق سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا اور اس سے قبل جو ہے کعبے کی جو کنجیاں تھیں اس کی جو چابیاں تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا کہ یہ آپ ہی کے پاس رہیں گے اور آپ ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو الحمدللہ انہی کے خاندان میں آج بھی کعبۃ اللہ شریف کی کنجیاں انہی کے پاس ہیں. تو آج جو آیات قرآنی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے یہ غزوہ حنین کے تعلق سے ہے. اور یہ غزوہ حنین یہ مکے کی فتح ایک ایسی جو ہے مار تھی مسلمانوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی نصرت الہی سے کہ مشرکین اور کفار اس ضرب کے بعد ان کے اندر ایک وہ پریشانی پھیلتی جا رہی تھی کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اعلیٰ ترین کامیابی سے نوازا کہ الحمدللہ ہم نے جہاں سے ان کو نکالا تھا وہ وہاں پر واپس آ چکے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 365 جو بت تھے ان سب کو وہاں سے ان کا خاتمہ ہو گیا اور پھر اللہ کے نام کے ساتھ اذان دی گئی اور نماز ادا کی گئی، نماز شکرانہ ادا کی گئی. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے میں نے بتایا آپ نے جب خطبہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد منکرین اور مشرکین اور کفار نے پوچھا آپ ہمارے ساتھ کس قسم کا سلوک کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایسا ہی کروں گا سلوک جیسا میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا اور میں تم کو اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں.
تو یہ ہمسایہ کے جو قبائل تھے ان کے اندر اتنی سکت نہیں تھی، اتنی ہمت نہیں تھی، اطراف و اکناف کے جتنے بھی قبیلے تھے مکہ معظمہ کے، ان میں، کہ وہ اس ناگہانی کے، اور ان کے ذہن میں تو یہ ایک ناگہانی تھی کہ وہ کس طریقے سے ہم اس کے اوپر دوبارہ غلبہ حاصل کر سکیں۔ اس لیے بعض جو ان میں ضدی قسم کے اور طاقتور منکرین تھے، اور ان کے جو قبائل کو چھوڑ کر بقیہ سارے قبیلوں کی طرف انہوں نے ذمہ داری ڈال دی تھی، تو یہ اس قسم کے جو ایک اڑیل قسم کے قبیلوں میں حوازن اور ثقیف، یہ دو ایسے قبیلے تھے جو اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے بالکل بھی اس فتح مکہ کو تسلیم نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور ان سب قبیلوں کا تعلق قیس، اعلان، عین یہ لام الف نون، اور جثم اور سعد بن بکر کے قبائل اور بنو ہلال کے کچھ لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے۔ ان سب قبیلوں کا تعلق قیس، اعلان سے تھا۔ انہیں یہ بات اپنی جو ہے ضد کی وجہ سے، اپنی جو ہے خودی پر بہت زیادہ اترانا اور ان کے عزت نفس کے لیے یہ ان کو بہت مشکل سے، یعنی گراں گزر رہا تھا کہ ہم کیسے اس بات کو تسلیم کر لیں کہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہمراہ واپس مکہ معظمہ میں داخل ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اعلیٰ ترین کامیابی سے فتح مکہ جو ہے ان کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ان قبائل نے مالک بن عوف نصری کے پاس، مالک بن عوف نصری ایک جو ہے ان کے پاس جمع ہو کر یہ طے کیا کہ اب ہم نے کس طریقے سے مسلمانوں پہ وار کرنا ہے، اور اب ہماری کیا ہونی چاہیے پلاننگ، اور کس طریقے سے ہم اس سلسلے میں آگے بڑھیں گے۔ تو اس فیصلے کے بعد مسلمانوں سے جنگ کے لیے ان کی روانگی عمل میں آئی، تو جنرل کمانڈر مالک بن عوف عین واؤفا لوگوں کے ساتھ ان کے مال اور ان کے جانور مویشی اور ان کے پھر گھر والے سارے بال بچے، یہ سب کے سب وہ ان کو ساتھ لے کر آ گئے، اور وادی اوطاف میں، الف واو تو الف سین، وہاں پر انہوں نے اپنے خیمے لگا دیے، اپنے ڈیرے ڈال دیے، اپنے جو ہے مارکی لگا لی۔ یہ حنین کے قریب اس کے بنو حوازن کے علاقے میں ایک وادی ہے، لیکن یہ وادی حنین سے علیحدہ ہے، یہ ایک الگ وادی ہے، اور حنین ایک دوسری وادی ہے جو ذو المجاز کے ساتھ میں واقع ہے، اس کے قریب قریب، یعنی اس کے پڑوس میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ وہاں سے عرفات ہوتے ہوئے مکے کا فاصلہ تقریباً 10 میل سے کچھ زیادہ ہوگا۔ تو سپہ سالار جو تھے اوطاف میں اترنے کے بعد لوگ کمانڈر کے پاس جمع ہوئے، ان میں درید بن
सम्मा भी था, सौद मीम शद्दा के साथ। ये बहुत बूढ़ा हो चुका था, ये आदमी जो है बहुत बूढ़ा हो चुका था, ज़ईफ हो चुका था, और इसके अंदर जो सलाहियतें थी जंगी, और न सिर्फ ये बल्कि इसको वाकफियत भी बहुत थी उन तमाम इलाकों की, और उसके ताल्लुक से वो हर एक को मशवरे भी दिया करता था। तो इस वक्त वो उसने कहा कि मैं सिवाय तुमको मशवरे के और कुछ नहीं कह सकता। लेकिन वो असल में बहुत ही बहादुर रह चुका था अपने जवानी के जमाने में, और उसके बाद जितने भी वहां पर जंगे होती थी उसमें ये बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था, और उसके ताल्लुक से इसको एक महारत हासिल थी। इसने उनसे दरियाफ्त किया, तुम लोग किस वादी में हो? उन्होंने जवाब दिया कि औतास में हैं। इसने कहा ये सवारों के लिए बेहतरीन जगह है, न पथरीली है और न वहां की जो जमीन है वो ऐसी नरम है कि वो खाईदार हो जाए, और न ही वो भरी भरी है नशेब की। लेकिन क्या बात है कि मैं ऊंटों की, ये क्या बात है कि मैं ऊंटों की आवाज सुन रहा हूं, तुम्हारे जानवरों की आवाज सुन रहा हूं, बच्चों के रोने की आवाज आ रही है, और बकरियों की आवाजें मैं सुन रहा हूं। तो लोगों ने कहा कि मालिक बिन औफ फौज के साथ इनके जो है पूरा कबीला है, उनकी औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, सब के सब साथ हैं। इस पर दुरैद ने मालिक को बुलाया और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने इस किस्म का क्यों ऐसा किया कि ये सब के सब को लेकर आ गए? इसने कहा, मैंने सोचा कि हर आदमी के पीछे इसके अहल और माल को लगा दूं। यानी उसने कहा कि हर आदमी जो हमारे साथ आएगा इस लश्कर में, उसके साथ उसकी पूरी फैमिली को उसके साथ कर दूं, ताकि वो इनकी हिफाजत के जज्बे के साथ जंग करे। उसके जहन में ये बात थी कि ये सब के सब जब आएंगे तो वो जो आदमी हमारे साथ जंग में होगा वो इनकी हिफाजत भी करेगा और जंग के लिए लड़ाई भी अच्छी करेगा। दुरैद ने कहा, वल्लाह तुम जो है बिल्कुल ही, तुम्हारी जो सोच है वो चरवाहों की है, यानी जो मवेशियों को जो है खेत वगैरह में या जाते हैं, चरवाहा जो होते हैं उनकी देखभाल करते हैं। भला शिकस्त खाने वाले को भी कोई चीज रोक सकती है? देखो, अगर जंग में तुम गालिब रहते हो तो भी तुम्हारे लिए तलवारों से मुसल्लह आदमी ही मुफीद हैं, और अगर शिकस्त हो गई तुम्हारी और शिकस्त खा गए तो फिर तुम्हें अपने अहल और माल के सिलसिले में रुसवा होना पड़ेगा। यानी तुम अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ आए हो और अपने माल को लेकर आए हो, तो इसमें तुम्हारी रुसवाई होगी। फिर दुरैद ने बास कबाइल और सरदारों के मुतालिक सवाल किया। वहां के जो बास जो कबीले थे उनके ताल्लुक से उसने सवाल किया, और इसके बाद कहा, ऐ मालिक, तुमने बनु हवाज़िन की औरतों और बच्चों को सवारों के मध्य मुकाबिल लाकर उनके जो है कोई सही काम नहीं किया। यानी तुम जो इस वक्त जो तुमने किया ये एक सही तरीक़ेकार नहीं है, तुमको औरतों और बच्चों को अपने साथ नहीं लेकर आना चाहिए था। इन्हें इनके इलाके के महफूज मकामात और इनके कौम के जो
اوپر والے بالائی جو جگہوں پر بھیج دو، اور اس کے بعد گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر جن کے خلاف تم لڑنا چاہتے ہو، یعنی حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کو یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ بے دین ہیں. تو وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی ان بد دینوں سے پھر لڑو، یعنی ٹکر لے لو، اور ان سے جو ہے اگر تم نے فتح حاصل کی تو پیچھے والے تم سے آ کے مل لیں گے، کیونکہ تمہاری فتح ہو جائے گی تو تمہارے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے تم سے ان سے ملاقات ہو جائے گی. اور اگر تمہیں شکست ہو گئی، تم ہار گئے اور شکست سے دو چار ہونا پڑا، تو تمہارے اہل و عیال اور مال اور مویشی بہرحال اس جگہ محفوظ رہیں گے. لیکن جو جنرل کمانڈر تھا اس کا مالک نے یہ مشورہ مسترد کر دیا. اس نے کہا کہ آپ جو مجھے مشورہ دے رہے ہیں اور آپ جو کہہ رہے ہیں میں اس بات کو نہیں مانتا، اور کہا رب کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتا. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ ان کو اس نے کہا کہ بھئی اب آپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کو یہ کہنے لگا کہ بھئی اور اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کے بڑھاپے کی وجہ سے، ضعیفی کی وجہ سے اور اس کے ضعف کی وجہ سے ہو سکتا آپ کی یہ جو سوچ ہے وہ ہمارے مطابق نہ ہو. تو اللہ یا تو حوازن میری اطاعت کرے، یعنی انہوں نے کہا یہ جو قبیلے والے ہیں وہ میری اطاعت کرے، یا میں اس تلوار پر ٹیک لگا دوں گا اور یہ میری پیٹھ کے آر پار نکل جائے گی. یعنی میں اس ارادے کے ساتھ آگے بڑھا ہوں کہ ہم یہ جنگ کریں گے اور جتنے قبیلے والے ہیں وہ میرا ساتھ دیں. در حقیقت مالک کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس جنگ میں درید کا بھی نام یا مشورہ شامل ہو. حوازن نے کہا ہم نے تمہاری اطاعت کی. اس پر درید نے کہا یہ ایسی جنگ ہے جس میں نہ صحیح طور پر شریک ہوں اور نہ بالکل الگ ہوں. یعنی اس نے یہ کہا کہ نہ ہی میں اس جنگ میں ایک طریقے سے شریک ہوں اور نہ ہی میں اس سے دور ہوں. اور پھر اس نے جو ہے وہ اشعار پڑھنے شروع کر دیے کہ یا لیتنی فیہا جوا فیہا و اقود وظفر دما کانہا شاہ صدع، کہ کاش میں اس میں جوان ہوتا اور خوب محنت کے ساتھ جو ہے بھاگتا دوڑتا ہوا ہوتا، اور اس میں جو ہے جو اس میں یہ اشعار پڑھے. دشمن کے جو جاسوس تھے، یعنی اس کے بعد مالک کے دو جاسوس آئے جو مسلمانوں کے حالات کا پتہ لگانا چاہتے تھے. ان کو یہ جاسوسی کی ذمہ داری دی گئی تھی کہ آپ جائیں اور معلومات کریں مسلمانوں کی اس وقت کیا حالت ہے اور ان کا کیا پلان ہے، وہ کیا چاہ رہے ہیں. ان کی حالت یہ تھی کہ ان کا جو ہے جوڑ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا. مالک نے کہا تمہاری تباہی ہو، تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے. یعنی انہوں نے جو دو جاسوس بھیجے تھے وہ اس طریقے سے واپس آئے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے جو ہے جسم کا ہر حصہ زخمی ہو چکا ہے. انہوں نے کہا ہم نے کچھ گھوڑوں پر سفید انسان دیکھے، ہم نے گھوڑوں پر جو سواری دیکھی اس پر سفید انسان تھے. یعنی ظاہر ہے وہ ایک اللہ کی طرف سے نصرت الہی تھی، فرشتوں کی جماعت تھی. اور اتنے میں واللہ
ہماری وہ حالت ہو گئی جسے تم دیکھ رہے ہو، یعنی تم نے ہم کو جاسوسی کے لیے بھیجا تھا مسلمانوں کے تعلق سے، لیکن یہ جو گھوڑوں پر سوار سفید آدمیوں کو ہم نے جو دیکھا تھا، انسانوں کو جو دیکھا تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہماری پٹائی کی اور جو ہے جس طریقے سے ہم کو مارا، ہماری حالت جو ہے وہ تم دیکھ سکتے ہو۔ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری جانب یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دشمن کی روانگی کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اطلاعیں مل چکے تھی، اور آپ نے ابو عبدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ لال را واو حد راو اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ آپ لوگوں کے درمیان جائیں، مشرکین اور کفار کے، اور ان کے درمیان میں گھس کر اور آپ پوری وہاں پر قیام کریں، اور پھر معلومات ساری حاصل کر کے حالات کا صحیح طریقے سے پتہ چلا کہ آپ واپس آئے، یعنی آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی ہدایت کی، اس بات کے تعلق سے بتا دیا۔ اور آپ اطلاع دیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے حنین کی طرف، یعنی ہفتے کا دن تھا، سنیچر کا، 6 شوال اور 8 ہجری کو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے آپ نے اپنا سفر شروع کیا، اور یہاں آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ میں آئے ہوئے الحمدللہ آج یعنی سنیچر کا جو دن تھا، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں سے روانگی ہوئی، تو 19واں دن تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے 12,000 کی فوج کے ساتھ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جو فوج تھی وہ 12,000 پر کا قافلہ تھا۔ 10,000 تو وہ تھے جن کے تعلق سے گزشتہ آپ کو بیانات میں بتایا گیا تھا کہ فتح مکہ کے لیے جب مدینہ منورہ سے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی ہوئی، اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا قافلہ تھا وہ 10,000 کا تھا۔ پھر یہاں پر جو نئے مسلمان جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا فتح مکہ کے بعد، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے، تو یہ 2,000 کی جو تعداد ہے وہ یہاں مکہ معظمہ کی ہے۔ تو یہ جتنے 2,000 جو تھے وہ باشندے تھے مکہ معظمہ کے، وہاں کے رہنے والے تھے، جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا اور فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے مشرکین اور کفار کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور کہا کہ آپ جس غزوات میں جا رہے ہیں، جہاں بھی آپ جا رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اس میں اکثریت کیا تھی؟ 2,000 میں سارے کے سارے زیادہ تر اس میں جو تھے وہ نئے مسلمان تھے، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا، آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، جس کے تعلق سے میں نے گزشتہ اپنے بیان میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے 100 زریں جو ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جتنے بھی آلات ہوتے ہیں جنگی، اور مختلف اور اوزار جو تھے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ادھار لیے. اور عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکے کا گورنر مقرر فرمایا. آقا نامدار حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی سفر پر جاتے، اور آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی غزوات ہوتے رہے اس میں بھی میں آپ کو اس بات کے تعلق سے بتاتا رہا ہوں کہ آقا نامدار حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی کو اپنا جانشین وہاں پر مقرر کر کر اور ذمہ داری دے کر جایا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکے کا گورنر مقرر فرمایا. پھر دوپہر کے بعد ایک سوار نے آ کر بتایا کہ میں فلاں فلاں پہاڑ پر چڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بنو خوازن سب کے سب ہی آ گئے ہیں. ان کی عورتیں، ان کے جو ہے جانور، چوپائے، بکریاں، یہ سب وہاں ساتھ ہیں. اور ان کے گھر والے سارے. حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، تبسم فرمایا، اور آپ نے فرمایا یہ سب انشاءاللہ کل مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا. کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اور ایک فتح عطا فرمائے گے. آج کی جو آیات قرآنی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ وہی غزوہ حنین کے تعلق سے تھا. رات آئی تو حضرت انس بن ابی مرثد، میم را سا دال، تا کے بعد جو تیسرا حرف آتا ہے سا دال، غنوی رضی اللہ عنہ نے رضاکارانہ طور پر حفاظتی جو ہے فرائض کو انجام دیا. انہوں نے کہا کہ میں جو ہے جاگتا رہوں گا اور سب کی حفاظت کے لیے آپ کو اطلاع بھی دیتا رہوں گا اگر کوئی ایسی بات ہو جائے. انہیں جاتے ہوئے لوگوں نے بیر کا ایک بڑا سا درخت دیکھا جس کو ذات الواد کہا جاتا تھا. یعنی ایک بڑا درخت تھا، وہاں پر اس کو ذات الواد کہا جاتا تھا. اور مشرکین عرب اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، اس کے پاس جانور ذبح کرتے تھے، اور وہاں ایک جو ہے درگاہ کی طرح بنا ہوا تھا اور یہاں پر ایک میلہ لگا کرتا تھا. بعض فوجیوں نے حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ہمارے لیے بھی ذات انواد بنا دیجئے. یعنی یہ جو وہاں پر آپ کے لشکر میں جو لوگ تھے انہوں نے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ یہ دیکھیے یہ جو مشرکین ہیں یہاں پر اپنے ہتھیار لٹکاتے ہیں اس درخت پر، اور یہاں ایک میلہ بھی ہے، ایک درگاہ بھی بنا دی ہے، اور یہ سب کچھ کیا ہوا ہے انہوں نے. آپ بھی ہمارے لیے ایک ایسا درخت بنوا دیجئے جیسے ان کے لیے ذات انوات ہے. انوات الف نون واو الف تو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم نے ویسی ہی بات کہی جیسی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی. یعنی آپ جو واقعات پڑھیں گے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم جب آیات قرآنی کے جب تفسیر کریں گے تو وہ واقعات پھر دوبارہ آئیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آپ اپنے لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا، انہوں نے بھی اسی قسم کی ایسی باتیں کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ، یعنی ان لوگوں نے ایسے ہی کہا جیسے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے انہوں نے جب دیکھا تھا کہ وہاں سے جب نکل رہے تھے اور ان کو فتح ہو گئی تھی اور وہاں سے لشکر آگے بڑھ رہا تھا، وہاں انہوں نے کچھ بتوں کو دیکھا تو پھر
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے تھے کہ ہمارے لیے بھی ایسے ہی بت بنا دیجئے. تو آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یاد دلایا کہ تم لوگوں نے وہی بات کہی اور وہی چیز کو اپنایا جو یہ جس کو چھوڑنا ہے، جس سے الگ ہونا ہے، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو یہ طور طریقے ہیں. تم لوگوں بھی یقیناً پہلوں کے طور طریقوں پر سوار ہو گئے. یعنی آقا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کس بات کی تم جو ہے خواہش کر رہے ہو کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا درخت بنوا دیجئے اور اس طریقے سے اس کی پوجا پاٹ ہو اور اس پر ہتھیار لگائے جائے، وہیں پر ایک درگاہ بنائی جائے اور یہ میلے ہوں اور یہ تمام چیزیں. تو یہ تو تم نے وہی بات کہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت جو ہے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہی تھی. ہر قسم کے شرک سے مسلمانوں کو بچنا ہے. اور کہیں پر بھی کوئی درگاہوں کا تصور ہے، نہ کوئی عرس کا تصور ہے، نہ کسی بھی قسم کی جو ہے خبروں کی پرستش ہے، نہ کسی اور کی جو ہے پوجا پاٹ ہے. ہیرو ورشپ اسلام میں ہے ہی نہیں کسی کی. اور پھر اس کے بعد جو وہاں پر بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا تھا کہ ہم آج ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے. ان کے اندر یہ غرور اور تکبر پیدا ہو گیا تھا، وہ بڑی باتیں کرنے لگے. تو اس پر آقا نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی. ان کو کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گرا گزرا کہ تم ایسی بات نہ کہو کہ تمہارا 12,000 کا لشکر ہے تو ہم آج ہار ہی نہیں سکتے، بلکہ ہماری ہار اور جیت وہ اللہ کی مدد کے ساتھ ہے، نصرت الہی کے ساتھ، کیونکہ ہمارا توکل مکمل طور پر اللہ پر ہے. اسلامی لشکر منگل اور بدھ کی درمیانی رات یعنی 10 شوال کو حنین کی وادی میں پہنچا، حنین کا جو علاقہ ہے. لیکن مالک بن عوف یہاں پہلے ہی پہنچ کر اپنا لشکر رات کی تاریکی میں اس وادی کے اندر اتار کر اسے راستوں اور گزرگاہوں اور گھاٹیوں اور پوشیدہ جگہوں اور دوسرے مختلف علاقوں پر اس نے اپنے لوگوں کو پھیلا دیا تھا کہ ہم اگر مسلمانوں کا لشکر آئے گا تو ہم کس طریقے سے مقابلہ کریں گے اور کیسے ہوگا اور کیا معاملات ہوں گے. اور پھر اس نے حکم دیا تھا کہ مسلمان جو ہی اس علاقے میں داخل ہو تو ان پر جو ہے تیروں کے بارش کر دینا، اس طریقے سے کہ وہ ان کا جو ہے لشکر پورا ختم ہو جائے. اس طریقے سے اس نے، اور اس طریقے سے ٹوٹ پڑنا کہ تم کو غلبہ حاصل ہو جائے. سحر کا وقت تھا اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب اور تنظیم فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فوج کے بھی کمانڈر تھے، تو آپ نے ترتیب فرمائی، تنظیم فرمائی اور پرچم باندھ کر لوگوں میں تقسیم کیے. پھر صبح کے آگے بڑھتے ہوئے مسلمان وادی حنین میں قدم رکھا. وہ دشمن کے تعلق سے ان کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ یہ لوگ سارے پہاڑی میں ہر طرف پھیل چکے ہیں. اس کے تعلق سے لشکر کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا اور وہ بالکل بے خبر تھے. اس وادی کے راستوں میں جب وہ داخل ہوئے، ثقیف اور حوازن کے جو فوجی تھے، ان کے لشکر والے تھے، وہ ان کی تاک میں بیٹھے ہوئے تھے. اس لیے وہ بے خبری کے عالم میں پورے اطمینان کے ساتھ اتر رہے تھے کہ اچانک ان پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی. پھر فوراً ہی
ان پر دشمن کے ایک کے بعد دیگر لوگ اکٹھے ٹوٹ پڑے. اس اچانک حملے سے مسلمان سنبھل نہ سکے. ان میں ایسی بھگدڑ مچ گئی کہ کوئی کسی جانب جا رہا ہے, کوئی کسی اور طرف جا رہا ہے, اور بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ سب کے سب بکھر گئے ہیں. یہاں تک کہ ابو سفیان بن حرب نے, جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, کہا اب ان کی بھگدڑ سمندر سے پہلے نہ رکے گی. اور جبلا, اور بعض روایات میں ہے کہ کلدہ بن جنید نے چیخ کر کہا, پکار کے کہا کہ دیکھو آج جادو جو ہے باطل ہو گیا. برا بن عازب عین الف ز رضی اللہ عنہ کا بیان ہے, جو آپ بخاری شریف کی جو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی تفصیلات میں آپ پڑھ سکتے ہیں غزوہ حنین کے تعلق سے. اور ان کا یہ ہے کہ حوازن تیر انداز تھے, ہم نے حملہ کیا تو بھاگ کھڑے ہوئے. اس کے بعد ہم غنیمت پر ٹوٹ پڑے تو تیروں سے ہمارا استقبال کیا. یعنی اس میں جو اطلاعات اور جو واقعات بیان کیے گئے بخاری شریف میں, وہ یہ ہے کہ حوازن جو تھے ان کے اوپر جب حملہ کیا گیا اور پھر وہاں سے مسلمان سمجھے کہ اب یہ ہم ان پر غلبہ حاصل کر چکے ہیں, تو اس لیے ہم ان پہ ٹوٹ پڑے مال غنیمت کے لیے. حضرت انس رضی اللہ کا جو بیان ہے وہ صحیح مسلم میں آپ کو ملے گا, اور وہ بھی یہ ہے کہ ہم نے مکہ فتح کی, مکہ معظمہ کی جو فتح اللہ تعالیٰ کی نصرت الہی سے ہم کو حاصل ہوئی, پھر حنین پر چڑھائی کی. مشرکین اتنی عمدہ صفے بنا کر آئے جو میں نے کبھی نہیں دیکھی. سواروں کی صف, پھر اس کے علاوہ جو ان کے جو ہے سیکشنز بنے ہوئے تھے, ایک کے بعد ایک قطاریں, پھر ان کے پیچھے عورتیں, پھر ان کے پیچھے ان کے مویشی, سارے جانور. پھر ہم لوگ بڑی تعداد میں تھے, ہمارے سواروں کے جو ہے جو ہمارے جو لیڈر تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ذمہ داری ان کو دی تھی, وہ تھے خالد بن ولید تھے. مگر ہمارے سوار دشمن کی تیر اندازی کی وجہ سے ہماری پیٹھ کے پیچھے گیر ہونے لگے, اور ذرا سی دیر میں ہمارے سوار بھاگ کھڑے ہوئے. اور بہت سے جو ایسے لوگ جو گاؤں کے ہوں یا اس قسم کے, وہ بھی وہاں سے بھاگنے لگے. بہرحال جب بھگدڑ بچی تو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف ہو کر پکارا, لوگوں میری طرف آؤ. آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا کہ اے لوگوں تم میری طرف آؤ, میری جانب آؤ, اور میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں. حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز لگائی. اس وقت اس جگہ آپ کے ساتھ چند مہاجرین اور اہل خاندان کے سوا کوئی نہیں تھا. تو ان نازک ترین لمحات میں حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیر شجاعت آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بہت ہی دلیر رانا اقدام, اور آپ نے جو آواز لگائی اور ان لوگوں کو سے کہا کہ تم اس طرف آ جاؤ. یعنی یہ اس شدید بھگدڑ کے باوجود آپ کا رخ جو تھا کفار اور مشرکین کی طرف ہی تھا.
اور آپ پیش قدمی کے لیے جو ہے اپنے سواری پر وہیں پر موجود تھے اور آپ یہ فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پکار رہے تھے، یہ آواز لگا رہے تھے کہ میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچائی کی بات ہے، میں اللہ کا آخری رسول ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. عبد المطلب آپ کے جو دادا صاحب. لیکن اس وقت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ آپ کی سواری کی لگام پکڑ رکھی تھی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اس جو ہے، اور دونوں جو ہے آگے آگے تیز تیز چلتے رہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ بلند آواز کے ساتھ پکارے، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو چچا تھے، چچا محترم، ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نعمت عطا کی تھی کہ وہ زور سے جو آواز لگاتے تو بہت دور تک لوگوں کو وہ سنائی دیتا. تو آپ نے اپنے چچا سے کہا کہ حضرت عباس رضی اللہ سے کہ آپ جو ہے بلند آواز کے ساتھ سب کو پکاریے گا اور ان کو اس طرف بلائیے. تو انہوں نے آواز یہی لگائی کہ اے بیت رضوان والو. گزشتہ آپ کو جو بتایا گیا تھا نا بیت رضوان کے سلسلہ، کہاں ہو؟ واللہ وہ لوگ میری آواز سن کر اس طرح مڑے، یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سننے کے بعد مسلمانوں کا لشکر اس طریقے سے مڑا اور کہ جیسے کوئی جو ہے گائے یا بکری یا کوئی جانور اپنے بچوں کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہے. اور جواباً کہا ہاں ہاں، اور انہوں نے یہ کہا کہ نعم نعم، ہم آ رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم واپس آ رہے ہیں. حالت یہ تھی کہ آدمی اپنے اونٹ کو موڑنے کی کوشش کرتا اور نہ موڑتا تو اپنی زرہ اس کی گردن میں ڈال پھینکتا. جب یہ آواز لگائی گئی تو اگر اونٹ نہیں موڑ رہا تو انہوں نے وہیں زرہ چھوڑ دی اور بھاگتے ہوئے واپس آنے لگے اور اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر کود جاتے تھے اور اونٹ کو چھوڑ چھاڑ کر آواز کی جانب دوڑتا. یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زور سے آواز لگائی تھی حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو پورے لشکر میں پھیلا دیا، وہاں تک پہنچا دیا. اور اس طرح جب آپ کے پاس 100 آدمی جمع ہو گئے تو انہوں نے دشمن کا استقبال کیا اور لڑائی شروع کر. اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی کہ اے انصاریو، اور پھر یہ پکار بنو حارث بن خزرج کے اندر محدود ہو گئی اور دوسری طرف مسلمان دستوں نے جس رفتار سے میدان چھوڑا تھا اسی رفتار سے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے. دوبارہ لشکر جو ہے مضبوطی کے ساتھ ایک جا ہوتا چلا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک دھواں دار جنگ شروع ہو گئی. اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو گھمسان کی لڑائی ہو رہی. آپ نے فرمایا اب جو ہے ایسا معاملہ ہے جیسے چولہا گرم ہو چکا ہے. پھر آپ نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اپنے ہاتھ میں لی
اور لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا شاحت الوجوہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو بگاڑ دے دشمنوں کے، اور ان کے چہرے بگڑ جائیں۔ یہ مٹھی بھر مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس مٹی کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لی تھی دست مبارک میں، اور وہ پھینکی تھی یہ دعا کر کے کہ یا اللہ ان کے چہروں کو بگاڑ دے، تو وہ پورے کے پورے لشکر میں ایسا کوئی ایک آدمی نہیں تھا دشمنوں کا جن کی آنکھیں جو ہے وہ بھر نہ گئی ہوں مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے جو ہے ہر ایک کو جو ہے اس طریقے سے کر دیا تھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے وہ مکمل طور پر قبول ہو گئی، اور اس کے بعد ان کی قوت دشمنوں کی ٹوٹتی چلی گئی، اور ان کا کام جو تھا وہ اب ختم ہو گیا۔ اب وہ بجائے یہ سوچ رہے تھے کہ ہم تو حملہ کر کے ہم تو بڑا ہمارا لشکر ہے اور ہم نے تیر اندازی کی ہے اور مسلمانوں کو اور ان کے اوپر ہم غلبہ حاصل کر لیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر ایسی شکست عطا فرمائی۔ مٹی پھینکنے کے بعد چند ہی ساعتیں گزری تھی، چند لمحات گزرے تھے کہ دشمن جو ہے وہ پاش ہو گیا، اس کی شکست ہو گئی، وہ ہار گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نصرت الہی سے وہ جو ہے، اور آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہاتھ میں مٹھی میں جو ہے مٹی کو لے کر جس طریقے سے آپ نے پھینکا، وہ جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ کامیابی عطا فرمائی کہ یہ اتنا بڑا لشکر کافرین اور مشرکین اور منکرین کا وہ جو ہے شکست کی طرف چلا گیا، اور ثقیف کے تقریباً 70 آدمی قتل کیے گئے۔ مسلمانوں سے جب جنگ ہو رہی تھی تو ثقیف جو میں نے بتایا جو دوسرا قبیلہ تھا، ان کے تقریباً 70 آدمی جو تھے وہ قتل کیے گئے، اور ان کے پاس جو کچھ مال ہتھیار اور جو کچھ بھی تھا مال غنیمت، جس کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا کہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھئی کل انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی اور ہماری فتح ہوگی۔ یہی وہ تغیر ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو آیات قرآنی میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی، وہ یہی ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ جو میں نے آپ کے سامنے جو آیات قرآنی تلاوت کی تھی یہ وہی ہے حنین کی تعلق سے۔ اور پھر نہ صرف یہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مزید مسلمانوں کے لیے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے ذریعے سے ان کے لیے ایک اطمینان عطا فرمایا۔ اور آگے ارشاد باری تعالیٰ ثم انزل اللہ سکینتہ على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ یعنی اللہ رب العزت نے اور اللہ نے حنین کے دن حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، مسلمانوں کی مدد فرمائی، جب آپ کہ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھی جب آپ کو اور آپ کے لوگوں کی کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا، جو میں نے بتایا نا کہ مسلمان یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا تو 12,000 کا لشکر ہے
تو ہم تو آج ہر حال میں جیتیں گے ہی۔ تو یہ ایک جو ہے اس وجہ سے ہر وقت کسی بھی بات پر غرور اور تکبر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہونا چاہیے۔ جتنا شکر کریں گے اللہ تعالیٰ مزید عطا کریں گے، جتنا کفر کریں گے یعنی ناشکری کریں گے تو وہ کفر میں آتا ہے۔ تو یہاں اسی بات کو بتایا گیا ہے کہ جب تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا، یعنی جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہہ رہے تھے تو اس کے تعلق سے بس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، یعنی وہ جو کثرت ہے 12,000 کا لشکر ہے، مگر تیر اندازی دشمنوں کی طرف سے شروع ہو گئی تھی اس کے اوپر، اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، یعنی آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ کبھی بھی کسی قسم کا غرور اور تکبر نہ کرے، کسی بھی لحاظ سے یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے تو ہم آسانی سے جیت جائیں گے، یا ہمارے پاس جو ہے یہ طاقت ہے، سب کچھ ہے۔ اور یہ آج آپ دیکھ لیجئے کیا حال ہے مسلمانوں کا، کہ ایک ملک ہے اور اس کے اطراف میں سارے مسلمانوں کے ممالک ہیں، لیکن کس طریقے سے گاجر مولی کی طرح ان کو کاٹا جا رہا ہے، کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی شہادتیں ہو رہی، کس طریقے سے ماؤں کے گھر اجڑ رہے ہیں، کس طریقے سے بزرگوں کے ساتھ جو ہے کیسے جو ہے ایک ظالمانہ ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت الحمدللہ آپ کے 60 اسلامی مملکتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے وہ ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے سے مسلمان ایک ہو جائے اور نیک ہو جائے، متحد ہو جائیں اور متفق ہو جائیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے یہ کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اپنے میں تفرقہ مت ڈالو، کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بات جو تمہارے اندر آ جائے، وہ جو تمہارے اندر میں پن ہے، ایگو ہے، اس کو مسلمان کو ہر وقت کچلنا ہے، کرش کرنا ہے اس کو کسی بھی قسم کا۔ اسی وجہ سے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر قسم کی بڑائی تم کو جو ہے شیطان کے طریقہ کار پر لے جاتی ہے، اور ہر قسم کی انکساری، عاجزی، اور جو ہے اللہ سے ہر وقت یہ مانگتے رہنا کہ اللہ جو کچھ بھی ہے اس کے باوجود بھی میں آپ ہی کا محتاج ہوں، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی رہے گی۔ تو یہاں یہی بات بتائی جائے گی، اور پھر تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے تھے، یعنی جو صحابہ کرام تھے جو بھگدڑ مچ گئی تھی اس کے تعلق سے پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت نازل فرمائی، یعنی آقا نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی اور شاہت الوجوہ کہہ کے جو مٹی کو پھینکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے، اپنے قدرت الہی سے وہ مٹی کا ایک ایک کنکر جو تھا پورے لشکر میں پھیلا دیا، اور ان کی آنکھیں جو ہے خراب ہو گئی، اور ان کے اندر وہ بھگدڑ مچ گئی کہ جس کی وجہ سے مشرکین اور کافرین منکرین ان کی شکست بھی ہو گئی، اور 70 ان کے ثقیف کے جو قبیلہ ثقیف کے جو لوگ تھے ان کی بھی جو ہے موت ہوئی، اور ایسا لشکر نازل کیا تم نے نہیں دیکھا، اور کفر کرنے والوں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ یعنی کفر کرنے والے جو ہیں، منکرین جو ہیں، جتنا ہی عیش و آرام کر لے، موت تو آنی ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی کرنی۔ اس وجہ سے ہر قسم کے غرور، تکبر، میں پن، بڑے پن جس کو ایگو کہا جاتا ہے، اس کو آپ کو ہر حال میں، ہر موقع پہ، ہر لحاظ سے کرش کرتے رہنا پڑے گا۔ شکست کھانے کے بعد دشمن کے ایک گروہ نے طائف کا رخ کیا اور ایک نقلہ کی طرف چلا گیا، نون خ لام، اس کی طرف بھاگا، اور ایک اوتاس کی راہ لی۔ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کے جو ہے آپ کی سرپرستی میں ایک جماعت کو روانہ کیا
کہ بھئی آپ جائیں اور دیکھیں یہ سب لوگ کہاں بھاگ رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، یہ مشرکین اور یہ کفار. اور اس کے بعد مشرکین جو ہے وہ بھاگتے ہی رہے، اور اس میں دوران تعاقب ان کی جھڑپیں بھی ہوئی، لیکن اس میں یہ ہوا کہ حضرت اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی. اور مسلمان شہ سواروں کی ایک دوسری جماعت نے نخلا کی طرف جو ہے دیکھا جا کے کہ کیا ہو رہا ہے اور کون لوگ ہیں، کدھر جا رہے ہیں، اور درید بن سما کو جا کر پکڑا، اور ربیہ بن رفیع نے اس کو قتل کر دیا. یہ مشرک شکست خوردہ مشرکین کے تیسرے اور سب سے بڑا جو گروہ تھا، اس کے تعاقب میں جس نے طائف کی طرف جو ہے وہ جا رہے تھے، ان کی طائف کی طرف وہ جا رہے تھے، اس راستے کی طرف، تو ان کو خود حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مال غنیمت جمع کرنے کے بعد روانہ فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت یہ تھا کہ قیدی اس میں جو تھے 6,000 اونٹ، 24,000 اونٹ بھی آئے تھے، مشرکین اور کفار تھے. اور اس میں جو بکریے تھی وہ تھی 40,000 سے بھی زیادہ، اور چاندی جو تھی اس وقت وہاں پر ان لوگوں کے ساتھ وہ 4,000 اوقیہ تھی. یعنی اگر آپ اس کو صحیح حساب لگائیں تو یعنی اس وقت کا 1,60,000 درہم، جس کی مقدار 6 کنٹل سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی 6 کنٹل اور جو ہے اس سے زیادہ کچھ کلو بنتی ہے. حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جمع کرنے کا حکم دیا. پھر آپ نے فرمایا کہ اسے رینا میں روک کر حضرت مسعود بن عمر غفاری رضی اللہ کی نگرانی میں دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کو جمع کر کے ایک صحابی کی ذمہ داری کے ساتھ ان کی نگرانی میں دے دیا. اور جب تک غزوہ طائف سے فارغ نہ ہو گئے اسے تقسیم نہ فرمایا. قیدیوں میں شیمہ بنت حارث سعدیہ بھی تھی. کون تھی یہ شیمہ؟ شیمہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دودھ شریک بہن تھی. جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت کے ذریعے پہچان لیا. پھر ان کی بڑی قدر اور عزت کی، اپنی چادر بچھا کر بٹھایا اور احسان فرماتے ہوئے انہیں ان کی قوم میں واپس کر دیا، ان کو ان کی طرف واپس کر دیا. تو یہ واقعات تھے جو آج آپ کے سامنے غزوہ حنین کے تعلق سے بیان کیے گئے ہیں. انشاءاللہ جو مزید غزوہ طائف کے تعلق سے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال غنیمت وغیرہ بعد میں ہی تقسیم ہوگا، تو غزوہ طائف کے تعلق سے انشاءاللہ ہم آئندہ اپنے اتوار کو بیان میں آپ کو بتائیں گے اور اس کے تعلق سے تفصیلات بتائی جائیں گی. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس بیان کو قبول فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور آیات قرآنی کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمارے اندر ایمانی تقویت، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ کو اور جو ہے مضبوط کر دے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج کے درس کے تعلق سے اگر کوئی سوالات ہے تو آپ حضرات کر سکتے ہیں. جی مال غنیمت چچا جو تھا وہ جی اصل اس کا وہ کیا میننگ ہے مال غنیمت کی؟ مال غنیمت کی میننگ یہ ہے کہ مال غنیمت اس کو کہتے ہیں کہ جب جنگ ہوتی ہے اس میں جی جو ہار جاتا ہے تو اس کے جی پاس جتنے بھی جو ہے سواریاں ہیں، جیسے اونٹ ہے، گھوڑے ہیں اور
اور دیگر جتنے مویشی ہے، جانور ہے، پھر ساتھ میں ان کے جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کے مال ہے، دولت ہے، زیورات ہے، جواہرات ہے، ہر چیز، اور یہاں تک کہ ان کے جو قیدی جس کو کہتے ہیں نا پرزنرس آف وار جسے کہتے ہیں، جی تو وہ پرزنرس آف وار میں یہ بھی آ جاتا ہے. تو بوٹی کہتے ہیں اس کو، بوٹی یعنی مال غنیمت، جو ایک جی سے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل صحابہ انبیاء کرام کے ساتھ جب جنگیں ہوتی تھی تو اس میں جب مال غنیمت یہ سب کچھ ملتا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ دستور تھا تو اس کو بڑے کھلے میدان میں سب کو جمع کر دیا جاتا تھا. یعنی جو ایسی اشیاء ہوں جو استعمال کی نا، اور پھر اس کے بعد آسمان سے ایک آگ آتی تھی اس کو جلا کے خاک کر دی. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 5 چیزیں ملی ہیں ان میں جی ایک مال غنیمت بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تحفے کے طور پر عطا فرمایا. تو مال جی غنیمت یہ ہے کہ جو ان کے پاس مال تھا، جیسے چاندی کا میں نے کہا نا 1,40,000 کا تھا، جو اس کے وزن کی جو اوقیہ کی چاندی تھی، یا مختلف جانور تھے اور جتنے بھی تھے، تو وہ آپ کے آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں. جی جنگ کی وجہ سے اس غزوے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اس میں فتح حاصل ہوئے، حنین، وادی حنین کی جو جنگ تھی غزوے میں، اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ تمام چیزوں سے بھی نوازا. جیسے میں نے کہا نا کہ یہ 2 ایسے قبیلے تھے، بنو حوازن ہے واو الف زا نون، اور بنو ثقیف زا قاف یا قا. تو یہ ایسے تھے، یہ اپنی ہٹ درمی پہ تھے جی اور وہ ضد میں تھے کہ نہیں، ہم اگر مکے کی فتح ہو گئی ہے مکہ معظمہ میں مسلمانوں کی، پھر بھی ہم ان کے خلاف کھڑے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں مزید کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو ایک فتح عطا فرمائی. جو ہم فتح مبین پڑھے نا سورہ فتح کے آیات قرآنی، وہ فتح جی مبین کا سلسلہ اب چلتا رہے گا انشاءاللہ. تو آئندہ انشاءاللہ جو ہمارا بیان ہوگا اس طائف کے تعلق سے، تو اس کا بھی جو ہے اس میں بھی انشاءاللہ مزید آپ کو ملیں گے. تو مال غنیمت کسی کو کہتے ہیں؟ مال غنیمت ایسا مال جو کسی اور کا ہے لیکن آپ کیونکہ جنگ جیتے ہیں، آپ کی فتح ہو چکی ہے، تو یہ سارا مال اب آپ کا ہو جائے گا. جی پرزنر آف وار یعنی قیدیوں کے ساتھ جو قیدی آئیں گے وہ بھی جو ہے ان لوگوں کے ساتھ ہی جائیں گے ہوتی ہے. تو اس وجہ سے آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دودھ شریک بہن تھی شیما، جی ان کو واپس کر دیا اپنے قبیلے میں، شیما سعدیہ، جی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. جی ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ انشاءاللہ ہم ایسا کریں گے کیونکہ وقت کم ہو رہا ہے، تو آئندہ ہمارا جو ہے وہ 2:30 بجے ہم شروع کر سکتے ہیں انشاءاللہ. 2:30 بجے انشاءاللہ 2 بجے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری آج کی مجلس کو قبول فرمائے انشاءاللہ، اور جو ہے ہمارے یہ سفر کو بھی قبول فرمائے عمرے کے، اور اللہ تعالیٰ وہاں پر جو ایک کثیر تعداد میں مسلمانوں کی آمد ہو رہی ہے، روزہ دن رات میں کئی ملین لوگ آ رہے جا رہے ہیں، ایک حج کی طرح سما ہے ہر وقت الحمدللہ. اور دنیا میں کوئی اگر جگہ آپ کو ملے گی جہاں پر یہ رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے تو سوائے جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں گھروں کے اور کہیں نہیں آپ کو پتہ چلے گا. یعنی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں جو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور الحمدللہ وہاں پر کسی بھی قسم کی کسی بات کی کوئی قلت نہیں ہے. یاد رکھیے آج تک کوئی بریکنگ نیوز آپ کو یہ نہیں پتہ چلے گی کہ کوئی وہاں جھگڑا ہو گیا، کوئی فساد ہو گیا، مار دھاڑ ہو گئی، یا کچھ ہو گیا، یا کہیں اناج کی قلت ہو گئی، یا پانی کے جو ہے کمی ہو گئی، یا پھل وغیرہ. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی مسلسل بارش ہو رہی ہے.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی اپنی رحمتوں کی بارش کو ساری دنیا میں پھیلا دے اور ہر ایک کو اسلام کا جو ہے ماننے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب المرض، قنا عذاب القلب، قنا عذاب السكرات، قنا عذاب القبر، قنا عذاب الحشر، قنا عذاب الميزان، قنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم ارحمنا وارحمهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصرنا من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعزنا وأعز الإسلام والمسلمين إلى العالمين. ساری دنیا میں رہنے اور بسنے والے سارے مسلمانوں کو ایمان کامل، عمل صالح، رزق کثیر اور تقویت ایمان کے ساتھ، توکل علی اللہ کے ساتھ ہر قسم کی جو ہے برائیوں سے، ہر قسم کے مظالم سے، ہر قسم کی مشکلات سے ان کی حفاظت فرما رب العالمین. خاص طور سے امت مسلمہ پر اپنا رحم و کرم فرما، اور ساری دنیا میں جہاں جہاں جو مظالم ہو رہے ہیں اور خاص کر فلسطین میں جو حالات ہیں جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، ماؤں کے گھر اجڑ رہے ہیں، بزرگوں کے ساتھ ایک ظالمانہ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کے قتل ہو رہے ہیں، رب العالمین ان سب کی حفاظت فرما اور ان کو ایمان کامل، عمل صالح اور ان کے اندر وہ ایمانی تقویت عطا فرما کہ انشاءاللہ فلسطین کی حفاظت ہو اور مسجد اقصی کی حفاظت ہو، اور اس کے تعلق سے اور اس علاقے کے بارے میں کہیں پر بھی کوئی ایسا غلط پلاننگ ہو رہی ہے تو رب العالمین ان تمام لوگوں کو اتنا کمزور کر دے اور ایسا کر دے کہ انشاءاللہ وہ اپنے کسی بھی مہم میں کامیاب نہ ہو سکے. آج جیسے ہم نے غزوہ حنین کے تعلق سے پڑھا ہے، رب العالمین اپنے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کی بارش ان کو فلسطین کے ہر جو ہے خطے میں پہنچا دے اور وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت پاتے اپنی قدرت سے قدرت کاملہ سے ان سب کے جان، مال اور ایمان کی حفاظت فرما، اور ان کے جو ہے جتنے بھی شہداء ہے ان کو اعلیٰ ترین مقامات عطا فرما، اعلیٰ ترین درجات عطا فرما. ساری دنیا میں جہاں جہاں شہداء اسلام ہیں ان سب کو رب العالمین اعلیٰ ترین درجات عطا فرما. جو مرحومین ہیں ان کے آخرت کے سفر کو ان کے لیے آسان فرما. رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ و عاجلہ و مستمرہ عطا فرما. خاص کر اس وقت جو مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق نہیں ہے، رب العالمین ساری 60 اسلامی مملکتیں ہیں اور ایک کثیر تعداد میں مسلمانوں کی جو ہے آبادی غیر اسلامی ممالک میں بھی ہے. رب العالمین ان سب کو نیک اور ایک فرما دے اور ان سب کو جو ہے اللہ کے دین پر، اللہ کے احکامات پر توکل اللہ کے ساتھ، آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اور اللہ کی شدید ترین محبت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والا بنا دے. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اشفنا واشف مرضانا يا شافي الأمراض. الہ العالمین ہر قسم کے امراض سے مسلمانوں کی اور ساری انسانیت کی بھی حفاظت فرما، اور خاص کر جو ہم نے دعا کی ہے کہ رب العالمین مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما دے. رب العالمین اس وقت جو ہاسٹیجز کو چھوڑا جا رہا ہے اور جس طریقے سے جنگ بندی ہوئی بھی ہے، رب العالمین اسی کو جو ہے قائم رکھ اور ہر وقت ایسے ہی معاملات ہو جائے اور وہاں پر رہنے اور بسنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایسے حالات پیدا کر دے کہ انشاءاللہ وہاں پر پھر
دوبارہ جو ہے ایک سکون کی زندگی شروع ہو جائے انشاءاللہ، اور لوگوں کا مسجد اقصی میں آنا جانا شروع ہو جائے اور وہاں پر نمازوں کا ادا کرنا شروع ہو جائے انشاءاللہ رب العالمین۔ ساری دنیا میں رہنے اور بسنے والے مسلمانوں میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ و عاجلہ و مستمرہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا، جو لڑکے اور لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوئے رب العالمین اپنے رحم سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کے لیے جو جوڑے لکھے ہوئے ہیں اس کو منظر عام پر آ کر جلد سے جلد ان کی نکاح والی زندگی شروع ہونے کی توفیق عطا فرما، اور جن کی شادی ہو گئی ہے ان کو اے رب العالمین نیک و صالح اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما، اور جن کو اولاد عطا فرمائی ان کو نیک و صالح بن کر ساری زندگی اپنے والدین کی اطاعت کرنے والا، ان کا مطیع اور فرما بردار بن کر رہنے والا بنا دے رب العالمین۔ جب بھی جہاں پر بھی جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کی پریشانی کو، ان کی مشکلات کو اور ان کے معاملات کو، رب العالمین ساری دنیا کے ہر خطے میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کے تمام معاملات کو بہتر کر دے، خواہ وہ کورٹ کے کیسز ہوں، خواہ وہ آپس کی رنجشیں ہوں، خواہ وہ کہیں اور لڑائی جھگڑے کے معاملات ہوں، ان سب کو استوار کر کے ایک اور نیک کر دے، اور جتنی مشکلات ہیں ان کو راحتوں میں تبدیل فرما دے رب العالمین۔ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں اس امت کے لیے مانگی ہے رب العالمین، ہم بھی آپ کی بارگاہ میں ساری دعائیں مانگتے ہیں رب العالمین۔ جہاں پر کہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر روزانہ الحمدللہ ملینز اور ملینز کے لوگ وہاں آ رہے ہیں اور درود و سلام پیش کر رہے ہیں رب العالمین، اس کی رحمت اور اس کی برکت سے ساری دنیا میں وہ حب محبت اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما جس کے ذریعے سے مسلمان صحیح معنوں میں دین پر اپنی زندگی گزارنے والے بن جائے اور اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کے احکامات پر چلنے والے بن جائے۔ اللہم ربنا وتقبل دعا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ حضرات سے پھر آئندہ اتوار ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔